کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کہ اللہ آج میں عرش پر آیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، اور اللہ آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، تو اللہ مجھے 5 سوالات آپ سے کرنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میرے اللہ تو میں 5 سوالات کروں۔ اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، سوال کرنے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ، یعنی سوال کرنے والے بھی بہت عجیب اور بہت ہی اہم، اور جواب دینے والے خود اللہ تبارک و تعالی، خود باری تعالی۔ تو یہ سوالات جو میں بس آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، آپ نے زمینوں کو بھی پار کیا ہے، 7 آسمانوں کو بھی پار کیا ہے، اور 8 جنتوں کو بھی پار کیا ہے، اور سدرۃ المنتہا کو بھی پار کیا ہے، اور ہمارے نبی اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ پوچھو نا، کیا سوالات پوچھنے پوچھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 سوالات پوچھنے ہیں، جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ بہت زمانہ پہلے، ہمارے نبی معراج کی رات میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہت زمانہ پہلے اے اللہ آپ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ آپ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور یہ بات ہم کو بھی معلوم ہے کہ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، آگ میں رہے، آگ میں رہے، 40 دن اور 40 رات۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اگر کوئی 15 منٹ یا یوں کہو کہ 12 منٹ اگر کوئی آگ میں رہے تو جل کر ختم ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی دہتی ہوئی آسمان کو چھونے والی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن 40 رات رکھا گیا، لیکن جب 40 دن اور 40 رات مکمل ہوئے اور آگ نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، اور آپ کو معلوم ہوگا جو آدمی آگ میں ہوگا کالا کالا ہو جائے گا، کلوٹا ہو جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے، اللہ نے پہلے خوبصورت بنایا تھا، آگ سے باہر نکلے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ مبارکبادی دینے لگے کہ آپ آگ سے باہر آ گئے، 40 دن 40 رات میں آپ کو آگ نے جلایا نہیں، آپ باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے میں آگ میں تھا تو اچھا تھا، صبح ہوتی شام ہوتی خود اللہ تعالیٰ مجھے پوچھتا تھا کہ میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن 40 رات آگ میں رہے، اور پھر اللہ نے اس آگ کو باغ بنایا، جس کو قرآن کریم نے 17ویں پارے میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامت والی ہو جا، میرے پیغمبر ابراہیم پر آگ نہ رہے گی بلکہ جنت کا باغ بن جائے گا۔ تو خیر مجھے تو یہ بات کرنا کہ ہمارے نبی معراج پر گئے تو پہلا سوال پوچھا اللہ بہت زمانے پہلے آپ نے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے مصطفیٰ بات بالکل صحیح ہے، میں نے آگ کو باغ بنا دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک دوسرا سوال، اللہ ایک اور نبی کو آپ نے دنیا میں بھیجا جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ ان کو بھی آپ نے ایک بہت بڑا انعام دیا، اللہ آپ ہی بتاؤ نا آپ نے کتنا بڑا اور کون سا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے انعامات دیے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ وہ 1,00,000
اپنے قوم کے لوگوں کو جا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر جا رہے تھے اور فرعون سے چھپے چھپائے جا رہے تھے اور 1,00,000 کو لے کر جا رہے تھے اور فرعون کی آنکھوں سے بھاگ رہے تھے. آگے آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1,00,000 جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی سواریاں بھی ہیں، ان کا سامان بھی ہے، ان کے کپڑے بھی ہیں، ان کے زیورات بھی ہیں، ان کے برتن بھی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر جا رہے. اچانک سامنے سمندر آ گیا. اب آگے جائے تو سمندر میں بھی مرنا ہے اور پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر. اور تھوڑی دیر میں دیکھا بھی کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون بھی آ رہا ہے، اس کا بہت بڑا لشکر بھی آ رہا ہے، دھوم دھماکے لشکر آ رہا ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنو اسرائیل 1,00,000 کے قریب لوگوں کو کہنے لگے کیا ہوگا، کیونکہ اب تو آگے بھی موت ہے اور پیچھے جائیں گے تو فرعون ہماری بوٹی بوٹی کر دے گا. معلوم نہیں ہماری عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمارے مردوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو ساری قوم نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ ہی تو ہم کو لے کر آئے اور آدھی رات کو آپ نے سمندر کے سامنے ہم کو کھڑا کر دیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بیچ میں ہم 1,00,000 ہے، ہمارا کیا حال ہوگا اب آپ ہی جانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے سامنے پکارا اور اللہ کو کہا اللہ یہ سمندر سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں دیکھو نا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں تو لکڑی ہے، ڈنڈا ہے جس کو عربی میں عصا کہتے. بس اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ مارو اس کو، سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو سمندر پر مارا. اللہ کی قسم اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر سمندر کو پار کر گئے. حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ پوری قوم پار ہو گئی. ان کے پاؤں کے اوپر، ان کے پاؤں کے نیچے تو تھوڑا پانی نظر آتا تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ وہیں معراج پر کہا اور عرش کے سامنے کہا اللہ حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، دریا میں راستے بنا دیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک 2 سوال پوچھے. ایک سوال تو اللہ حضرت ابراہیم کو آپ نے کیا انعام دیا، اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا. دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا بنایا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا تیسرا سوال ہے آپ نے ایک اور نبی کو دنیا میں بھیجا جن کا نام حضرت داؤد ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ ان کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا ان کو کیا انعام دیا. سب سے پہلا انعام تو یہ دیا کہ ان پر آسمان سے کتاب اتاری، اس کتاب کا نام ہے زبور. اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اتنی اچھی آواز دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی آواز دی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو بہنے والا پانی تھم جاتا تھا، اڑنے والا پرندہ رک جاتا تھا. اور حضرت داؤد بھی پڑھتے تھے اور بے جان پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آنا شروع ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو ہم نے حضرت داؤد کو ایک انعام دیا. دوسرا انعام یہ دیا کہ ان کے ہاتھ کو اتنا مضبوط بنایا. یہ جیسا ہمارا ہاتھ ہے 5 انگلیوں والا، حضرت داؤد کو اتنا مضبوط ہاتھ دیا کہ بڑے سے بڑے لوہا، بھاری بھرکم لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا. یہ ہاتھ کو یوں موڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس لوہے کو موم بنا دیتا تھا. جو آج بڑی بڑی مشینری کام کرتی ہے وہ حضرت داؤد کا اکیلے کا ایک ہاتھ کام کرتا تھا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر حضرت داؤد کو اتنا بڑا ملکہ دے دیا کہ وہ زبور پڑھتے تھے، بہنے والا پانی رک جاتا تھا، اڑنے والا پرندہ تھم جاتا تھا۔ ارے حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے بے جان پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور ہم نے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دی کہ ہم نے لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا۔ تو 3 سوالات ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی وہیں عرش پر کہنے لگے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آپ نے آگ کو باغ بنا دیا، اے اللہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو راستے بنا دیے، اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا اللہ یہ بتاؤ نا حضرت سلیمان کو آپ نے کیا عطا کیا؟ تو اللہ کی آواز آئی وہ میرے مصطفیٰ میرے محبوب مجتبیٰ حضرت سلیمان کو تو میں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا بادشاہ بھی بنا، اور بادشاہ بھی ایسا سپر پاور بادشاہ بنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، اتنی لمبی حکومت کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا میرے سلیمان علیہ السلام تو انسانوں پر حکومت کرے، جناتوں پر حکومت کرے، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، چلنے والے چرندوں پر حکومت کرے، کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ حضرت سلیمان کو تو میں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ وہ بہت سو پر حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ہوا پر بھی حکومت، میں آپ کو سمجھاؤں ہوا پر حکومت کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت دیا تھا۔ تخت، وہ تخت جو ہے نا شیشے کا بنا ہوا تھا، کانچ کا بنا ہوا تھا، اور وہ تخت اتنا خوبصورت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میں بیٹھتے تھے نا تو ایک فرشتہ آتا تھا، اور فرشتہ آ کر کہتا تھا اللہ کے نبی کہاں جانا، اللہ کے نبی کہاں جانا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے، میں جنوب میں ہوں، مجھے شمال میں جانا۔ وہ فرشتہ کہتا اب آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ آنکھیں بند کرتے، تھوڑی دیر میں پھر فرشتہ آتا، اللہ کے نبی آنکھیں کھولو۔ حضرت سلیمان کہتے ابھی تو آنکھ لگی نہیں کہ تم نے کہا آنکھ کھولو۔ کہا آپ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پر آ گئے، یعنی پلک جھپکنے کے برابر، یا کہو کہ کچھ منٹوں میں یا کچھ گھنٹوں میں آپ مشرق سے مغرب آ گئے، آپ شمال سے جنوب آ گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرشتے کو کہتے تھے اتنا لمبا سفر ہم نے بہت جلدی طے کیا۔ تو فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی سلیمان آپ کو معلوم نہیں اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے، یہ جو ہوا چلتی ہے نا اس کو بھی اللہ نے آپ کا غلام بنا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ حیث اصاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سلیمان آپ نے انسانوں پر حکومت کی، جناتوں پر حکومت کی، درندوں پر حکومت کی، چرندوں پر حکومت کی، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کو بھی تمہارا غلام بنا دیا، انسانوں پر بھی حکومت کرے اور حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرے۔ خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سوالات پورے ہو گئے، اب ایک ہی سوال باقی رہ گیا کہ ہمارے نبی نے پہلا سوال کیا پوچھا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا تھا اے اللہ حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا۔ دوسرا سوال اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کون سا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ تیسرا سوال اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دی کہ لوہے کو موم بنا دیا۔ حضرت سلیمان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہوا کو بھی ہم نے ان کا غلام بنا دیا۔ تو 4 سوالات ہو گئے۔ اب سننا میری ماں بہنیں بیٹیاں بچے جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پوچھا اللہ میں تو آیا ہوں، بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، اللہ جب تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ زمین پر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا سکتا ہے اور اس وقت حضرت موسیٰ زمین پر تھے،
حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا سکتا ہے، وہ زمین پر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ان کے غلام بن جائے، ہوا ان کے تابع ہو جائے، وہ زمین پر تھے۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ میں تو اس وقت زمین پر نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں، میں جنتوں میں نہیں ہوں، میں سدرۃ المنتہا پر نہیں ہوں، اے اللہ میں اس وقت عرش میں ہوں، اللہ تیرے سامنے ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں۔ اللہ آج تو مجھے کیا دینے والا، اللہ آج مجھے کیا انعام دینے والا؟ بس اتنا ہمارے نبی کا پوچھنا، اللہ کیا انعام دینے والا، کہ او اللہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک، اللہ کی آواز آئی، سارے نبیوں کو جو میں نے دیا آج تو اس سے بھی زیادہ تجھے دینے والا۔ بلکہ میں اپنے تخیل میں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوگا آج میرے محمد، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضی، آج وہ انعام دوں گا جو کسی نبی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی نبی کے کانوں نے سنا نہیں، کسی نبی کے دل نے سوچا نہیں۔ آج بہت بڑا انعام تجھے دینے والا میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضی، وہ انعام دینے والا جو میں نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا عرش کے اور قریب ہو گئے، عرش پر تھے، عرش کے اور قریب ہو گئے، اور کہا اللہ، جس کو اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بہت قریب ہو گئے، کہا بتانا اللہ مجھے بتا تو مجھے کیا انعام دینے والا؟ اللہ نے فرمایا بہت پیارا انعام، سب لوگ سنیں، اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضی، اللہ نے فرمایا میرے کلیم اللہ، میرے حبیب اللہ، میرے نبی اللہ، میرے صفی اللہ، میرے عبد اللہ، اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، میں تجھے وہ انعام دینے والا جس کو ہم اپنے تخیل میں کہیں کہ کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا، کسی نبی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی نبی نے اپنے دل میں سوچا نہیں ہوگا، میں تجھے وہ انعام دینے والا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو میرا نہیں وہ تیرا کبھی بھی نہیں۔ میری ماں بہنیں اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ میں نے بہت جگہ پر بتایا، آج میں خاص ہماری ماں بہنوں کو، چونکہ لاک ڈاؤن ہے، سب اپنے گھروں میں ہے اور کرفیو کا ٹائم ہے، سبھی اپنے گھر میں بیٹھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بس یہ 2 جملے سوچیں کہ اللہ نے پہلا جملہ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام ہوگا، اے مصطفیٰ تمہارا بھی وہاں نام ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کلمے میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، نماز میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، اقامت میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، اذان میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، قرآن میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، تورات میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، انجیل میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، زبور میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، آسمانی صحیفوں میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، اور عرش کے پائے پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، حور کے گلے پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کے بہاروں میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کے گلزاروں اور گلشنوں میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کے پھل اور پھول پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا اے محمد تیرا بھی نام ہوگا۔ لیکن آگے سننے والی بات ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، اور جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی بھی نہیں۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہم نبی کے ہیں؟ آج ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ، غلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے بصرہ کے ولی حضرت حسن بصری، نام یاد سنا ہوگا آپ نے، حضرت حسن
बसरी रहमत अल्लाह अलैह, वो जमाना गुलामों का जमाना था। हसन बसरी रहमत अल्लाह अलैह मार्केट में गए और एक गुलाम खरीदा। अब जब गुलाम खरीदा और वो गुलाम घर पर ले आए, जैसे हम लोग कैसे गाड़ी खरीदते हैं वैसे उस जमाने में गुलामों को खरीदते थे। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह गुलाम खरीदे, अपने घर पर लाए। जब वो घर पर आ गए उसको थोड़ा खाना वाना खिलाया, पानी वानी पिलाया। फिर हजरत हसन बसरी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हजरत हसन बसरी ने अपने गुलाम को पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो गुलाम ने कहा मेरा क्या नाम, आप मेरे आका है, जो नाम दे दो वो मेरा नाम। तो हजरत हसन बसरी ने कहा अच्छा तो तुम्हें खाना कौन सा पसंद है, ताकि मुझे पता चले ना कि मेरे गुलाम को खाना क्या पसंद है। कहा मेरी क्या पसंद, मैं तो गुलाम हूं, आप आका है, आपको जो खाना पसंद वो मुझे पसंद, जो आपको ना पसंद वो मुझे ना पसंद। तो हसन बसरी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। अच्छा कहा कि तुम तो मेरे गुलाम हो, कपड़ा तो पहनना ही है, तो किस तरीके का कपड़ा तुम पहनते हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोगों के कपड़े के ज़ौक़ होते हैं पहनने के और कलर के, तो तुम्हें कौन सा तो गुलाम ने जोर से कहा आका क्या सवाल पूछ रहे हो, मेरा नाम कुछ नहीं, जो आका नाम दे मेरा नाम, मेरा खाना का कोई मजा नहीं, जो आका मुझे खिलाए वही खाना मुझे पसंद, और कपड़े में भी मेरी कोई चॉइस नहीं, जो आप पसंद कर ले, आप मेरे आका है, जो कपड़ा आप पसंद करें वो मुझे। तो कहा कि तू आराम कितनी देर करेगा, काम कितनी देर करेगा? तो कहा वो भी मेरे को आराम के अंदर भी कोई चॉइस नहीं, और काम कितना करना और क्या करना वो भी मेरे को नहीं मालूम, जो आका बोले वो टाइम पर मैं आराम करूंगा, जब आप मुझे बोलेंगे काम कर तो मैं काम करूंगा, न मैं रात देखूंगा न दिन देखूंगा, आका के हुक्म को देखूंगा। बस उसने ये कुछ सवाल जवाब हुए, हसन बसरी ऐसे खड़े थे, धाड़ से गिरे और जमीन पर बेहोश हो गए। सब लोग जमा हुए, होश में लाए, होश में आए तो कहा जा गुलाम, अपने गुलाम से कहा अल्लाह के वास्ते तू आजाद है, अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाहि तआला, अरबी जबान में अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाहि तआला, कि जा अल्लाह के वास्ते तू आजाद है। तो गुलाम ने कहा अजीब आका हो, अभी तो खरीदा, इतना महंगा खरीदा, अभी तो चंद सवाल जवाब हुए और आजाद भी कर दिया। हसन बसरी ने फरमाया तूने मुझे बता दिया कि अल्लाह का हक कैसे होता है और प्यारे नबी का हक कैसे होता है, क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं। आज तूने बता दिया कि जो गुलाम होता है नाम उसका नहीं होता, आका जो पसंद करे वो नाम होता है, खाना उसकी मर्जी का नहीं होता, आका की मर्जी का होता है, कपड़ा उसकी मर्जी का नहीं होता, आका की मर्जी का होता है, और जीना और मरना और रहना और काम करना और आराम करना आका की मर्जी का होता है। तो हसन बसरी फरमाते तूने तो मेरे नबी का हक अदा करना ये सबक मुझे सिखाया, और ये सबक हमको भी मिला। अल्लाह की कसम कहो हमारी कोई मर्जी नहीं, जो मर्जी होगी वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि मर्जी आका की होती है, गुलाम तो गुलाम होता है। हम गुलाम मुस्तफा है, हम तो सोने जावे ना तो भी सोचना चाहिए कि मेरे नबी बिस्तर पर आते तो क्या करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते थे पहले कोई कपड़े से बिस्तर को झाड़ दिया करते थे, उसके बाद हमारे नबी आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की दुआएं पढ़ते थे, फिर उसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई करवट लेते थे। तो हम तो गुलाम हैं, सोएंगे भी तो नबी के तरीके पर, जागेंगे तो नबी के तरीके पर, हम काम करेंगे तो नबी के तरीके पर।